الا من رحم اللہ، ہاں اسی کی مدد ہوگی جس پر اللہ رحم کرے، انہ هو العزیز، بے شک وہ زبردست غالب، الرحیم اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ جی اس کا لفظی ترجمہ ہو گیا۔ ٹائم تھوڑا ہے تو تفسیر میں کر دیتا ہوں، مختصر رکوع ہے، تفسیر بھی بہت آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں کو ہلاک کرنے کے بعد فرمایا، بنی اسرائیل پر اللہ اپنے احسانات کا بیان کر رہے ہیں۔ دیکھو وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بنی اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل کو کیسے نجات دی، من العذاب المہین، ایک ذلت والے عذاب سے، ذلیل کر کے رکھا ہوا تھا اس نے، کچھ انتقام نہیں لے سکتے تھے، بچوں کو قتل کر دیتا، عورتوں کو باندیاں غلام بنا لیتا، اس سے بڑی ذلت کیا ہوگی کسی قوم کے لیے، ہم نے نجات دے دی۔ من فرعون، اور وہ ذلیل کرنے والا عذاب کیا تھا، فرعون تھا، یعنی فرعون کی شکل میں مسلط تھا۔ اور وہ فرعون کیا تھا، انہ کان عالیا، وہ بڑا سرکش تھا، من المسرفین، اور حد سے تجاوز، سرکشی کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے نا، اس کو بھی اس نے باؤنڈری کراس کر دی تھی اس نے۔ وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ، اور ہم نے بنی اسرائیل پر احسان کیا، ہم نے ان کو سلیکٹ کیا تھا، علی علم، علم کی بیس پر، یعنی ہم جانتے تھے کہ سلیکشن کے قابل یہی قوم ہے، تمام جہانوں میں ہم نے اسی کو فضیلت دینی ہے۔ وجہ کیا ہے بھائی، ان کے پاس آسمانی تعلیمات ہیں۔ یہ کتنی بڑی دلیل ہے کہ جس قوم کے پاس آسمانی تعلیمات ہوتی ہیں، اللہ کی نظر میں وہ قوم سب سے افضل ہوتی ہے۔ آج بھی ہم غیر مسلموں کی تعریفیں کرتے ہیں، لیکن فضیلت مسلمانوں کی ہے۔ وجہ کیا ہے، غیر مسلم کے پاس آسمانی تعلیمات نہیں ہے، اسے حلال و حرام کا نہیں پتہ، اسے زنا میں اور نکاح میں فرق نہیں پتہ، اسے شراب میں اور دودھ میں فرق نہیں پتہ، تو طہارت میں اور ناپاکی کا فرق نہیں معلوم اس کو۔ تو اس لیے اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے بنی اسرائیل کو اپنے علم کی بیس پر فضیلت دی تھی۔ وہ علم کیا تھا، وہ یہ علم تھا، اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ ان کے پاس آسمانی کتابیں ہیں، پیغمبر ان میں آئے ہیں، تو یہ دنیا کو گائیڈ کر سکتے ہیں، تو ہم نے اس لحاظ سے ان کو فضیلت دی تمام جہان والوں پر۔ تو مراد اس زمانے کے تمام جہان والے، قیامت تک کے لیے نہیں۔ تو اس لیے کہ یہ اجماع امت کے اور قرآن و سنت کے خلاف ہے کہ یہود کو اللہ نے ہر دور میں تمام جہان پر فضیلت دی، اور ایسا نہیں ہے۔ وَآتَيْنَاهُم مِّنَ الْآيَاتِ، اور ہم نے ان کو نشانیاں دی تھیں، ما فیہ، وہ نشانیاں جس میں بلاء مبین، کھلی آزمائش بھی تھی۔ اتنے معجزے موسیٰ علیہ السلام کے دکھا دیے کہ جس میں آزمائش بھی تھی کہ اب دین پر قائم رہتے ہو یا نہیں رہتے۔ اور بعض نے بلا کا یہاں ترجمہ کیا ہے نعمت سے، کیونکہ نعمت بھی آزمائش ہوتی ہے، یعنی کھلی نعمتیں تھیں اس میں۔ اِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَیَقُولُونَ، اللہ اب اصل مضمون کی طرف آتے ہیں کہ یہ مشرکین وہی رٹ لگا کے رکھتے ہیں کہ دیکھیں قرآن جتنے واقعات بیان کرتا ہے، چاہے بنی اسرائیل کے ہوں یا جنت جہنم، اس کا مدعا ایک ہی ہوتا ہے کہ اللہ کی توحید پر ایمان لے آؤ، موت کے بعد کی زندگی پر ایمان لاؤ، تاکہ اپنے عمل کو درست کر سکو۔ تو اس لیے قرآن بار بار اصل ٹاپک کی طرف آتا ہے کہ اِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَیَقُولُونَ، یہ مشرکین یہ کہتے ہیں، اِنْ ہِیَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَىٰ، نہیں ہے مگر ہماری یہ ایک موت، وَمَا نَحْنُ بِمُنشَرِينَ، اور ہم دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے، فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر دوبارہ زندگی ممکن ہے تو اے نبی آپ اللہ سے کہیں کہ ہمارے باپ داداؤں کو زندہ کر دے۔ نہیں زندہ ہو رہے، اس کا مطلب دوبارہ ہو ہی نہیں سکتے۔ ایسی بیہودہ دلیل ہے بھئی یہ کہ اللہ اگر کوئی کام نہیں کر رہا تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ وہ کر ہی نہیں سکتا ہے یا بعد میں بھی نہیں کرے گا۔ تو باطل لوگوں کی اکثر دلیلیں اسی طرح کی ہوتی ہیں۔ اللہ نے اس کے دو جواب دیے، ایک تو دھمکی سے کہ تم اپنی حیثیت دیکھو، تم خدا کے مقابلے میں آ کے کہہ رہے ہو کہ اللہ یہ کام نہیں کر سکتا، تم سے بڑی بڑی قوموں نے یہ دعوے کیے اور اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ اہم خیر، یہ مشرکین مکہ بہتر ہیں، یہ قوم تبا، والذین من قبلہم، یا قوم تبا سے پہلے جو قومیں گزری ہیں۔ قوم تبا کیا تھی، اس کی میں تفسیر میں دو رائے دی گئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے یمن کا جو بادشاہ تھا نا، اس کا لقب تھا تبا، تابع سے نکلا ہے، جس کو بہت زیادہ لوگوں نے جس کی اتباع کی ہو، تو اس لیے اس کو تبا کہا گیا کہ اس کی اتباع بہت زیادہ کی گئی ہے۔ تو وہ بادشاہ مسلمان ہو گیا تھا، وہ بادشاہ جو تھا ایمان نہیں لایا پیغمبروں کی دعوت پر، اور اس کی قوم بھی ایمان نہیں لائی، تو اتنی بڑی قوم کو اللہ نے تباہ کر دیا۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا ہے۔ اور بعض نے کہا نہیں، یہ بعد کا تبا ہے، یعنی اصل میں تو تبا اسی کو کہا گیا تھا جو یمن کا بادشاہ تھا حضرت عیسیٰ سے پہلے، لیکن پھر ہر یمن کے بادشاہ کو تبا کہا جانے لگا۔ تو بعد میں ایک بادشاہ آیا جو مسلمان ہو گیا، لیکن اس کی قوم مسلمان نہیں ہوئی، تو قوم پر عذاب آیا پھر، اور ایک آگ آئی تھی آسمان سے جس نے اس قوم میں سے بہت سو کو تباہ و برباد کر دیا۔ پھر بعد میں کچھ لوگ ایمان لے آئے۔ تو ہمیں حدیث میں زیادہ ڈیٹیل اس کی نہیں ملتی، تو جتنا اجمالی تاریخی کتابوں میں ملتا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ بہرحال کوئی قوم تھی
جو بہت طاقتور تھی، بہت کثرت سے تھی، جس کو اللہ نے تباہ و برباد کیا. والذین من قبلہم، اور ان سے پہلے قوموں کو بھی اہلکناہم، اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کو ہلاک کیا. انہم کانوا مجرمین، یہ سب کے سب مجرم تھے اور جرم ان کا یہی تھا، قیامت کا انکار، عقیدہ توحید کا انکار. آگے اللہ دلیل دیتے ہیں کہ بھئی اگر موت کے بعد دوبارہ زندگی نہیں ہے تو اس کا مطلب اللہ نے اس کائنات بس ایسے ہی پیدا کر دی ہے، کوئی حساب و کتاب نہیں ہے اس کائنات کو، کوئی مقصد ہی نہیں ہے. پھر لائف کو انجوائے کرو، شرابیں پیو، زنا کرو، کوئی قطع رحمی کر رہا ہے، کوئی صلہ رحمی کر رہا ہے، سب مر کے برابر مٹی ہو کے ختم، کوئی حساب و کتاب نہیں ہے. تو یہ کیسی بات ہے؟ دنیا میں کوئی شخص بیکار کام نہیں کرتا تو اللہ اتنی بڑی ذات ایسے ہی کہ کیوں کرے گی؟ یہ سب کائنات ایسے ہی کیوں بنائے گی؟ تو اس کائنات کا مقصد انسان کی خدمت ہے اور انسان کا مقصد اللہ کی فرما برداری ہے. تو یہ اس کائنات کا مقصد ہے. وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، ہم نے آسمانوں اور زمینوں کو اس لیے پیدا نہیں کیا کہ ہم وہاں سے کھیل تماشا کرنے والے تھے، دل بہلانے والے تھے. ما خلقناہما الا بالحق، ہم نے نہیں بنایا ان دونوں کو مگر حق کے ساتھ. حق کا مطلب حکمت کے ساتھ بنایا، باطل نہیں بنایا. اگر بغیر حکمت کے بنایا اس کا مطلب باطل بنایا، اس کی بنا باطل پر ہے. اگر کسی حکمت سے بنایا تو اس کی بنا حق پر ہے. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. اور وہ حکمت کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ کائنات انسان کے لیے، اور انسان اس کائنات میں غور کر کے اللہ تک پہنچے اور پھر اللہ کی فرما برداری کرے. إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ، تم کہتے ہو موت کے بعد زندگی نہیں ہے، اللہ کہتا ہے فیصلے کا دن، میقات ایک وقت مقرر ہے ان سب لوگوں کے لیے. ایک وقت ہمارے علم میں ہے، تم کہہ رہے ہو آئے گی کہ نہیں آئے گی، ہم کہہ رہے ہیں ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ کب آئے گی وہ قیامت. یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا، یہ وہ دن ہوگا جس دن کوئی دوست کسی دوست کے کام نہیں آئے گا. ولا هم ینصرون، اور ان کی مدد نہیں کی جائے گی. الا من رحم اللہ، ہاں اس کی مدد ہوگی جس پر اللہ رحم کرے. اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو توحید پرست ہوں گے، کبائر سے بچتے ہوں گے. انہ هو العزیز الرحیم، وہ زبردست غالب اور رحم کرنے والا ہے. تو وہ توحید پرستوں پر رحم کرے گا. بہت سو کے تو گناہ ویسے ہی معاف ہو جائیں گے، بہت سو کے شفاعت سے معاف ہوں گے، بہت سو کے جہنم میں جا کے عذاب کے بعد معاف ہو جائیں گے. یہ مطلب ہے رحیم کا. وقت ہمارا مکمل ہو گیا اور رکوع بھی مکمل ہو گیا. اب انشاءاللہ میں اگلے ایپیسوڈ میں سورہ دخان کا آخری یعنی تیسرا اور آخری رکوع اور 25ویں پارے کا انشاءاللہ 16واں رکوع میں شروع کروں گا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.